أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قراءت کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. ابھی ہم حدر پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی ہمیں راجہ محمد زبیر صاحب نے حدر سنایا ہے. صوفی محمد ریاض صاحب وہی آیات دوبارہ پڑھیں گے. صوفی صاحب شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم ذالکم ہے ذالکم ازکا لکم واطہر وَأَطْهَرُ. ذالکم سنیے. ذالکم ذال نرم ہے، از زا سخت ہے، طا پر ہے. ذالکم ازکا لکم وَأَطْهَرُ. ذالکم وازکا لکم ذالکم نو نے واو نہیں ہے. ذالکم ازکا لکم. ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده على الوارث وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون بصير.
खबीर है। अच्छा, खबीर। हफ्सा बाप पढ़िए, हफ्सा बाप पढ़िए, हाफिज उमर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ये अब्दुल मन्नान आप पढ़िए। जी कैसे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة। ये रुकू नहीं है, आप पीछे से पढ़े ना, अगर आगे चलना है ना तो फिर यहाँ से पढ़ें। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रज़्तुम बिही। जी। ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا माइक को करीब करें, मुंह के माइक को मुंह के करीब करें।
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم اذكروا الله كما علمكم ما لم تعلموا بس اتنا کافی ہے، توفون اتنا کافی ہے بیٹا، آگے پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم کتاب کا سبق پڑھتے ہیں۔ نما لما یہ ہم کل پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے قاعدہ نمبر 1 پڑھا تھا۔ قاعدہ نمبر 1 یہ آپ کو بتایا تھا کہ میم اگر مشدد ہو تو اس میں غنہ ضروری ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، جیسے لما، اور اس حالت میں اس کو حرف غنہ کہتے ہیں، اور اس کی مقدار 1 الف ہے۔ یہ قاعدہ آپ نے سن لیا ہے، میم اگر مشدد ہو، بلکہ نون بھی، نون کا تو آگے بیان آئے گا، نون میں بیان کریں گے، جب یہ مشدد ہوں تو پھر بعد میں نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اوپر کیا ہے، یعنی اس کے بعد کیا ہے، کوئی حرف ایسا ہے حلقی وغیرہ، وہ اس پہ کچھ نہیں دیکھتے، بس میم کو پھر ہر حالت میں ہم یہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے فائدہ غنہ کی مقدار کے متعلق ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف ہے، اور الف کی مقدار جو اوپر لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے عام بول چال میں جو آوازوں کی لمبائی ہوتی ہے نا، مثلا کو کہتے ہیں خالو جی، ماں مو جی، دا دو جی، یہ خا یہ الف کی مقدار ہے، لو یہ 1 الف واو کی مقدار ہے، جی یہ 1 الف یا کی مقدار ہے، ما مو جی۔ اسی طرح اب قرآن میں آئیے او تی نا، او تی نا، یہ ایک کھلی ہوئی انگلی بند کرنے کو یا بند کرنے کو کھولنے کی مقدار اتنی ہی ہوتی ہے۔ یہ آپ ذرا ذہن میں بٹھا لیں کہ اسے کہتے ہیں طبی آواز، انسان کی طبی آواز، یعنی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا میں نے حروف کو کتنا لمبا کرتا ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے ماں ماں، پا پا، تو وہ یہی مقدار ہوتی ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے حروف ہجا ہیں، تہجی ہیں، الفابیٹ ہیں، ان کی مقدار بھی 1 الف ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا
انگلش کے الفابیٹ لے لیں یا اردو کے لے لیں یا عربی کے لے لیں، الف کے آگے چلیے با تا سا عربی ہے، یہ اردو میں بے پے تے ٹے سے وہی مقدار ہے۔ انگلش میں آ جائیں اے بی سی ڈی ای، تو یہ ایک الف کی لمبائی یہ ہے اور غنہ کی مقدار اتنی ہی ہے۔ اب آئیے قاعدہ نمبر 2، راجہ صاحب پڑھیے ذرا قاعدہ نمبر 2۔ جی، قاعدہ نمبر 2، میم اگر ساکن ہو تو اس کے بعد دیکھنا چاہیے کیا حرف ہے۔ اگر اس کے بعد بھی میم ہے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی دونوں میمیں ایک ہو جائیں گی، مثل ایک میم مشدد کے، اس میں غنہ ہوگا۔ ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے۔ اچھا اب یہ دیکھیے دونوں میمیں ایک ہو گئیں، پہلی ساکن، تو علیحدہ علیحدہ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ راج صاحب آپ کا مائک تنگ کر رہا ہے۔ اچھا علیحدہ علیحدہ پڑھنے میں نا، مثال کے طور پر دو بندوں نے کہیں جانا ہو تو وہ اپنی گاڑی لے لے، ہوں بھی دونوں بھائی، تو وہ اپنی گاڑی لے لے، ایک ہی گھر سے نکلنا ہے، دوسرا اپنی گاڑی لے لے، چلنا بھی ایک ٹائم میں ہے تو جانا بھی ایک جگہ پر ہے، تو اسے آپ کیا کہیں گے کہ یہ اچھا نہیں لگے گا۔ وہ دونوں ایک گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں، بلکہ بہتری یہ ہے کہ وہ ایک گاڑی میں جائیں۔ اسی طرح جب میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے گی تو اب اگر علیحدہ علیحدہ ان کو پڑھیں گے تو اس میں مشکل ہوگی۔ مثلا الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، یا تو سانس لیں گے، اگر سانس نہیں لیں گے تو پھر قلقلہ ہو جائے گا الیکم مرسلون، تو اس لیے اسے کہتے ہیں ثقل، مشکل، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہاں پر ادغام کیا گیا الیکم مرسلون، اور اس کو ادغام صغیر مثلین کہتے ہیں۔ آگے جا کر آپ کو اس کی تشریح بھی مل جائے گی کہ اس کو ادغام صغیر کیوں کہتے ہیں۔ مثلین تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ دونوں ایک جیسے حروف کا ادغام ہوا ہے۔ ادغام اس لیے کہتے ہیں کہ پہلا دوسرے میں داخل ہو رہا ہے، صغیر اس لیے کہتے ہیں کہ ملنے والا ساکن ہے اور جس میں مل رہا ہے وہ متحرک ہے۔ تو یہ جناب پہلا حال تھا میم ساکن کا۔ اب دوسرا حال یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد با ہے تو وہاں غنہ کے ساتھ اخفا کیا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد با، وہاں غنہ کے ساتھ اخفا یعنی چھپا کر مخرج میم ساکن کو اپنے مخرج میں زبان لگا، یعنی ہونٹوں کو بند کر کے ناک میں چھپا کر ادا کریں گے، جیسے وَمَن يَعْتَصِم، صم ہم نے کہا نا، صم، تو آواز با کو ادا کرنے سے پہلے ہم آواز کو ناک میں لے جائیں گے۔ یعتصم باللہ، ایک الف کی مقدار وہاں پہ رکھیں گے آواز کو، یعتصم باللہ۔ اور یہ میں نے پچھلے سبق میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے نا عمل، یہ دوسری زبانوں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اردو میں آپ کہتے ہیں گنبد، لکھا ہوتا ہے گن گاف پیش نون، گن با زبردال بد، گن بد، گن بد، پڑھا جاتا ہے گنبد، یا لکھا ہوتا ہے دمبا، دال نون با ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے نون کی جگہ پر میم، دمبا، گنبد۔ تو یہ نون کے بعد میم جب آئے گا قرآن پاک میں، نون، فرق یہ ہے کہ نون، شرط یہ ہے نون ساکن ہو۔ جب نون ساکن کے بعد با آئے گا ایک ہی لفظ میں تو پھر اس نون کو میم بنا کر پڑھیں گے، اور اس کا طریقہ ہے ایک باقاعدہ، اور یہ طریقہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ خصوصی طور پہ میں حافظ عمر اور حافظ عبد المنان کو یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ یاسین صاحب کو بھی، یہ بڑی لیٹ آئے ہیں آج، یہ اپنا
عرب کنٹری سے ہیں یہ، آپ سب جلدی آیا کریں. یہ ہے کہ اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میم کو ادا کرنے کے وقت یہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، اچھا وہ تو ہے نا، میں نے وہ کر دوں، میں نے بیان تو کرنا تھا یہاں میم کا، تو میں نے وہ بیان کر دیا ہے نون کا، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر تو نون سے میم کو بدلیں گے نا، تو یہاں پر نون کو بدلنا نہیں ہے، بلکہ میم کے بعد با آ جائے. آپ نے مجھے ذرا توجہ دلا دینی تھی نا. یہ ذرا پیچھے چلتے ہیں دوبارہ. یہ ہے اگر میم ساکن کے بعد با ہے، اگر ہوتی نا نون ساکن تو پھر ہم نے اس کو میم ساکن بنا کر یہی ماحول بنانا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ میم تو پہلے ہی ہے نا، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو وہاں غنہ کے ساتھ اخفا کیا جائے گا. اچھا اب اس اخفا کا ایک طریقہ ہے، یہ بات آپ ذرا ذہن میں بٹھا لیں کہ میں نے ابھی جو پہلے جو بیان کر دیا ہے نا، تو چلو وہ اچھا اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ آگے قاعدہ آ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر اقلاب کرتے ہیں. تو یہ اقلاب تو نون میں ہوتا ہے نا، نون کو میم سے بدلتے ہیں، تو یہ اس سے پہلے میم کا ہم پڑھ رہے ہیں، تو میم میں پہلے ہی میم ہے ساکن، اس کے بعد با آ گئی، تو اب میم کو ہم با سے پہلے میم کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے، تو اس چھپانے کو اخفا کہتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے، اس میم کو ادا کرنے کی یہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میم کو ادا کرنے کے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی کی حصہ کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر غنہ کی صفت کو بقدر ایک الف بڑھا کر خشوم سے ادا کیا جائے. بڑھا کر مطلب کیا؟ یعنی ایک الف ہم نے غنہ جو ہے نا وہ زائد کرنا ہے یہاں میم کے اندر، بڑھا کر خشوم سے ادا کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہونٹوں کے، کیونکہ میم میں ہونٹ کھلنے ہیں نا، لیکن ہم نے ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی وہیں سے دونوں ہونٹوں کے تری والے حصہ کو سختی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کریں گے. پھر سنیے، میم ساکن کے بعد با آ جائے اس کو اس طرح ادا کریں گے کہ میم کو ادا کرنے کے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی کے حصہ کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر تین باتیں ہو گئی. دونوں ہونٹوں کے خشکی کے حصہ کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر، ایک غنہ کی صفت کو بقدر ایک الف بڑھا کر خشوم سے ادا کیا جائے. دو، تیسری بات، اور پھر اس کے بعد ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کے تری کے حصہ کو سختی سے کے ساتھ ملا کر با کو ادا کیا جائے. سمجھا گئی عبد المنان؟ یہ یعنی یہ اخفاء شفوی کا طریقہ. تین چیزیں ہیں اس میں. میم کو ادا کرنے کے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی کے حصہ کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر، ایک بات ہو گئی. غنہ کی صفت کو بقدر ایک الف خشوم سے ادا کیا جائے گا. اور پھر تیسری بات، اس کے بعد ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کے تری والے حصہ کو سختی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کیا جائے گا. جیسے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. اور آگے سنیے، اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے سوا 29 حروف میں سے باقی کوئی حرف آ جائے تو وہاں میم کا اظہار ہوگا، یعنی اپنے مخرج سے بلا غنہ کے ظاہر کی جائے گی، جیسے انعمتا، اور اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بس یہاں تک آج آپ یاد کر لیں. تو آج یاد کرنے والی بات یہی ہے، اخفاء کا طریقہ. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی کا ایک خاص طریقہ ہے. وہ طریقہ کل عبد المنان اور حافظ یاسین اور حافظ عمر، یہ آپ تینوں سے مشق کی جگہ پر میں یہ سنوں گا انشاءاللہ.
تو آئیے آئندہ آنے والے سبق تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.